جملہ کی قسمیں. جملہ کی قسمیں آپ پڑھ چکے ہو کہ جملہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. جملہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کیا کیا؟ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا پہلا اسم ہو. اور جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ کا پہلا جز فعل ہو. تو یہ دیکھو تمرین. تمرین کے معنی آتے ہیں مشق. کیا آتے ہیں؟ مشق. املا الفراغ یعنی کہ خالی جگہوں کو پوری کرے. خالی جگہوں کو. انا ولد. انا میں لڑکا ہوں. انتا. انتا کے بعد خالی جگہ ہے, اس پر آپ کیا لگاؤ گے؟ انتا رجل یا تلمیذ یا استاذ. آپ کون ہو؟ آپ آدمی ہو یا طالب علم ہو یا استاذ ہو. اسی طرح پھر آتا ہے انت. یہ انت کس کے لیے آتا ہے؟ واحد مؤنث کے لیے. یہ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر مرفوع منفصل. ضمیر مرفوع منفصل کس کو کہتے ہیں؟ جو الگ الگ ہو کر استعمال کی جائے. تو یہ دیکھو کیا ہے. انت کیا لگاؤ گے یہاں پر؟ انت بنت. انت بنت. اسی طرح سے ہوا. ہوا کس کے لیے آتا ہے؟ واحد مذکر غائب کے لیے. ہوا رجل, ہوا تلمیذ, ہوا استاذ, یا کچھ بھی لگا سکتے. وہ کیا ہے؟ آدمی ہے, وہ طالب علم ہے, وہ استاد ہے. ہیا. ہیا کس کے لیے آتا ہے؟ واحد مؤنث کے لیے. سمجھ گئے نا. تو ہیا وہ. ہیا تلمیذۃ وہ کیا ہے؟ طالبہ ہے. ہیا معلمۃ وہ استانی ہے. ہیا ام وہ ماں ہے. ہیا اخت وہ بہن ہے. اسی طرح آپ بہت سارے مؤنث کو یہاں چن کر لگا سکتے ہو. تو دیکھو اوپر کے جو یہ سطر ہے, اس سطر کے اندر آپ کو کیا ملا تھا کہ مبتدا انہوں نے لائی تھی اور خبر آپ کو لانی تھی, اور نیچے والے میں خبر انہوں نے لائی ہے اور مبتدا آپ کو لانی ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو کیا لاؤ گے یہاں؟ مسرورتن. پہلے خالی جگہ پھر لکھا ہے مسرورتن. ہیا مسرورتن. ہیا مسرورتن وہ خوش ہے. یا انت مسرورتن تو خوش ہے. یا انا مسرور میں خوش ہوں. تینوں طرح کوئی سی ضمیر یہاں لگا سکتے ہو تو اس کو جملہ بنا سکتے ہو. تو دیکھو یہاں خالی جگہوں کے بعد انہوں نے لکھا ہے سمین موٹا. سمین معنی کیا آتے ہیں؟ موٹا. تو کیا لکھو گے یہاں؟ ہوا سمین وہ موٹا ہے. انتا سمین تو موٹا ہے. انا سمین میں موٹا ہوں. پھر اسی طرح مسرور. مسرور معنی کیا آتے ہیں؟ خوش. تو ہوا مسرور وہ خوش ہے. انت مسرور تو خوش ہے. انا مسرور میں خوش ہوں. اسی طرح سمینتن. سمینتن تو یہاں کیا لگاؤ گے؟ ہیا سمینتن انت سمینتن انا سمینت. وہ موٹی ہے, تو موٹی ہے, اور میں موٹی ہوں. اسی طرح سے دیکھو اب جو ہے یہ اوپر تو ضمیر تھی. کیا تھی اس میں؟ ضمیر تھی. اور اب جو ہے اس میں معرف باللام لایا ہے. کیا لایا ہے؟ معرف باللام. یہ ساری معرفہ کی قسمیں ہوتی ہیں نا. اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہوتی ہیں. ان میں سے یہاں انہوں نے ضمیر لائی پہلے. اب جو ہے معرف باللام کو لائیں گے. اب کس کو لائیں گے؟ معرف باللام کو لائیں گے. تو معرف باللام کے بارے میں انہوں نے کہا ہے الباب. کیا کہا ہے انہوں نے؟ الباب. اب کیا لگاؤ گے آپ اس کی جگہ؟ مفتوح. معرف باللام کس کو کہتے ہیں؟ شروع میں الف لام ہو. الباب دروازہ, مفتوح کھلا ہے. اسی طرح دوسرا انہوں نے مبتدا لائی ہے النافذۃ. نافذۃ کھڑکی. نافذۃ کھڑکی. مفتوحۃ کھلی ہے نا. یا طویلۃ لمبی ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ یا مغلقۃ بند ہے. کچھ بھی لگا سکتے ہو. النافذۃ مفتوحۃ کھلی ہے. مغلوق کیا؟ مفتوحۃ کھلی ہے. طویلۃ اور مغلقۃ. مغلقۃ معنی کیا ہوگی؟ بند ہے. مغلقۃ معنی بند ہے. اسی طرح القلم. القلم قلم یہاں آپ کچھ بھی لگا سکتے ہو. القلم جمیل قلم خوبصورت ہے. القلم جدید قلم نیا ہے.
القلم جیدن، قلم اچھا ہے، کچھ بھی آپ لگا سکتے ہو اور اس کو جملہ بنا کر پھر مبتدا بنا سکتے ہو. زیادہ آپ الفاظ لاؤ، جتنا زیادہ آپ الفاظ کو یاد رکھو گے، لگاؤ، اس میں استعمال کرو گے، اتنا ہی آپ کو بولنے میں آسانی ہوگی اور آپ کا علمی ذخیرہ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. الدوات، دوات، الدوات، دوات کیا بولو گے یہاں؟ جدیدتن، کیا بولو گے؟ جدیدتن. دوات کیا ہے؟ نئی ہے. کثیرتن، کیف سے کثیرتن ٹوٹی ہوئی ہے، سمجھے نا. اور جیدتن اچھی ہے. الدوات جدیدتن، دوات کیا ہے؟ نئی ہے. الدوات کثیرتن، دوات ٹوٹی ہے. الدوات جیدتن، دوات. الاب، اسی طرح ہے الاب ذاہب. الاب، یہ جو ہے انہوں نے مبتدا بنایا، آپ کو خبر خود ہی بنانی ہے. الاب ذاہب، باپ جا رہا ہے. الام ذاہبۃ، ماں جا رہی ہے. الاخ نائم، بھائی سویا ہے. الاخت نائمۃ، بہن کیا ہے؟ اب دیکھو یہ تو میں نے اپنی طور سے بول دیا، لیکن آپ جو ہے نیچے والوں میں سے بھی چن کر لگا سکتے ہو. الباب مفتوح، النافذۃ مفتوحۃ، کھڑکی کھلی ہے. القلم جید، قلم اچھا ہے. الدوات جمیلۃ، دوات خوبصورت ہے. الاب واقف، باپ کھڑا ہے. الام نائمۃ، ماں سوئی ہے. الاخ صغیر، بھائی چھوٹا ہے. الاخت صغیرۃ، بہن چھوٹی ہے. اسی طرح سے اوپر والے میں انا صغیر، میں چھوٹا ہوں. انت کبیرۃ، تو انت کبیر، تو بڑا ہے. اور انت کبیرۃ، تو بڑی ہے. اور ہی طویلۃ قصیرۃ، وہ پست قد ہے، یعنی ہوا طویل، وہ کیا ہے؟ لمبا ہے. ان میں سے چن کر اوپر کو کیا لگ سکتے آپ؟ وہ مبتدا بنا، یعنی نیچے والے جو الفاظ ہیں ان کو اٹھا کر آپ اوپر والوں میں لگا کر اس کو مبتدا خبر بنا سکتے ہو. اور مبتدا خبر جو ہے اس سے جملہ اسمیہ بنتا ہے، اور جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کے شروع والا جز کیا ہو؟ بس